ٹھیک ہے عامر صاحب، آرمی چیف نے کوئٹہ میں انڈیا پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر فرنٹ پر ہماری کوشش جو قدرے سست ہو گئی تھی وہ اب تیز ہو چکی ہے؟ لیکن پاکستان نے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی ہماری حکومت نے یہ نہیں کیا کہ کشمیر کو بیک برنر پہ رکھا، لیکن کیونکہ ہماری اپنی داخلی مشکلات اتنی رہی ہیں تو غالباً وہ فوکس جو تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا. اور خصوصاً دیکھتے ہیں کہ جب بھارت نے 2019 کے بعد اگر 2019 میں جو اقدامات کیے تو پاکستان نے اس وقت بھی جو کہتے ہیں نا کہ بے منیمم ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ کر سکتے تھے کہ ہم نے ڈپلومیسی کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، معاشی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ روک دی، ہم نے وہ سب کچھ کیا. اور یہ ایک تسلسل ہے کہ جو میرے خیال میں ہر ہماری حکومت نے، ہماری ہر فوجی قیادت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیر کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ ہے، لیکن ہماری داخلی مشکلات کی وجہ سے غالباً ہم اس ایشو کو اس طرح سے جو ہے ہائی لائٹ نہیں کر سکے، اور جس کی اب ضرورت ہے. اور اب کیونکہ بھارت کی کچھ حماقتوں سے کچھ ہمارا بھی ایک وہ ہے اس کے اندر کے جو ڈٹرمنیشن ہے، اس کی وجہ سے کشمیر کا ایشو جو ہے دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. جو پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس ایشو کو جو ہے مطلب ہے کہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرے، نمبر ایک. دوسرا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت کا جو وہ کہتے ہیں کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دہشت گردی سے جوڑتا ہے، ہمارے سامنے چیلنج ہوگا کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں. یہ بہت ہمارے لیے اہم ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ جی ٹوک انداز میں. لیکن بہت سارے سوالات ہیں کہ بھارت سے لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، بھارت تیار نہیں ہے، بھارت صرف دہشت گردی پہ کرنا چاہتا ہے. بالکل ہمارا جو عامر صاحب، ایجنڈا ہے وہ سوال یہ بھی بڑا بنتا ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ دنیا میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، لیکن ملیہ صاحبہ آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ مزید اس کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، ہائی لائٹ کی بات نہیں ہے نا، یہ کوئی پروجیکشن کا ایشو تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک پالیسی کا ایشو ہے، اسٹریٹجی کا ایشو ہے. تو یہ کہنا کہ ہائی لائٹ ہو گیا اور انٹرنیشنلائز ہو گیا، کیا اس سے زمینی حقائق تبدیل ہو جائیں گے؟ نہیں. بالکل. وہ تو ایک اسٹریٹجی کے تحت جس میں کہ تسلسل رہے اور جو افیکٹو ہو، اور اس کا مقصد کیا ہو کہ آپ انکریز کریں جو کاسٹس ہیں بھارت کے لیے بائی اٹس آکوپیشن آف کشمیر، جموں اینڈ کشمیر. تو جب تک پاکستان اس طرح کا دباؤ نہیں ڈال سکتا تب تک یہ صرف کہنا کہ جی انٹرنیشنلائز ہو گیا اور پھر اس کو بہت ہی بڑا ہم مارکا سمجھے، تو میں سمجھتی ہوں ناکافی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کشمیر واقعی واپس آیا انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ میں اس بحران کے بعد، اس بحران کے دوران آلسو. لیکن اب اس کو لیوریج کیسے کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی پاکستان اڈاپٹ کرتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وقت اب آ گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی تھوڑا سا توجہ پالیسی پہ دینی چاہیے. وہ وزٹس وغیرہ پہ تو نکل جاتے ہیں، لیکن ذرا گھر پہ بھی بیٹھ کے سوچ بچار کرنی چاہیے. پاکستان نیڈز اے نیو اسٹریٹجی آن جموں اینڈ کشمیر. وہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس ماحول میں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا نیا ماحول بن گیا ہے. وہ تو پھر دیکھیں یہ پالیسی میکرز کا تو یہی کام ہوتا ہے. بالکل. عامر صاحب، جنرل ساحر شمشاد صاحب نے کہا ہے کہ جنگ صرف کشمیر تک محدود نہیں رہے گی، پورے انڈیا اور پورے پاکستان تک پھیل جائے گی. یہ کتنی تشویشناک بات ہے، اور کیا اس میں جوہری جنگ کے خطرات بھی موجود ہیں؟ ظاہر کہ جو انہوں نے رائٹرز کو انٹرویو دیا سنگاپور میں گزشتہ روز، اس میں انہوں نے یہ تمام باتیں کہی تھیں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہتے ہیں وہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے اگر آئندہ کبھی اس طرح کا بحران ہوا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس مرتبہ کوئی نیوکلیئر ویپن کے استعمال کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن آئندہ اس بات کا خدشہ ہے. دوسری بات یہ کہی تھی کہ جی جو ایل او سی کے حوالے سے ہے کہ ہمیشہ پہلے جو پاک بھارت تنازع ہوا کرتا تھا، جب کشیدگی ہوتی تھی تو زیادہ تر ایل او سی تک محدود رکھ کے رہتی تھی. اب ہوا یہ کہ بھارت کے جو بلیجرنس ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل بارڈر تک وہ پھیل گئی ہے. تو اس مرتبہ اگلی مرتبہ کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے جیسے اس مرتبہ بھی آپ نے دیکھا تو پھر ہول آف پاکستان اور ہول آف انڈیا کی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ جو نیوکلیئر طاقتوں میں جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایک بات جو بھی ملیہ صاحبہ نے فرمایا بالکل ان کا وہ ہے کہ جی اسٹریٹجک ہمیں پاکستان کو سوچنا پڑے گا. جو میری بات اس وقت نامکمل رہ گئی تھی کہ جب بھارت جو کہتا ہے کہ ہم صرف دہشت گردی پہ گفتگو کریں گے، پاکستان نے یہ کہا ہے ابھی تک جو شہباز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ 4 چیزوں پہ بات کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بات کریں گے، کشمیر پہ بھی بات کریں گے، دہشت گردی پہ بھی بات کریں گے، اور تعجب کی بات ہے کہ تجارت پہ بھی بات کریں گے. تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑا آگے باندھنے والی بات ہے، اس سے گاڑی سے آگے آپ باندھنے والی بات کر رہے ہیں. بہت ہی قبل وقت ہے یہ باتیں.
اور ہوا یہ کہ انڈیا نے اس تمام کنفنٹریشن میں اس نے اپنی ریڈ لائنز کو زیادہ پش کیا ہے. بالکل. تو پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا, اور یہ ظاہر ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ ہم کیا انکنڈیشنل ہم ان کے ساتھ ٹاکس میں جائیں گے, ہم کس لیول پہ بات کریں گے. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی وہ ہیں. بالکل. ملیح صاحبہ, آپ اس پر کیا کامنٹ دیں گی؟ کیا ہمیں کسی بڑی تبدیلی کی توقع کرنی چاہیے کشمیر کے معاملے پر؟ میرا تو خیال ہے اس کے کوئی آثار نہیں ہے. فی الحال تو ہمارا فوکس ظاہر ہے ڈی ایسکلیشن پہ ہے. جیسے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بھی کہا کہ اس وقت ایک سلسلہ یا پروسیس چل رہا ہے آف ڈرا ڈاؤن آف ٹروپس, ڈی ایسکلیشن, پھر ایک ماحول بننا پڑے گا. لیکن بین الاقوامی سطح پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس انٹینسیفائی کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. لیکن دیکھیں اس کے لیے بھی میں پھر سے یہ دہراؤں گی بات, پہلے تو آپ ایک اسٹریٹجی کو تشکیل دیں, ایک اسٹریٹجی کرافٹ کریں, اس کے بعد ہی پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بس صرف کشمیر کا نام لینا کافی نہیں ہے, ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. تو اس حوالے سے جب تک میں نے جیسے کہا ایسا دباؤ نہیں پڑے گا بھارت پہ, تو کوئی زمینی حقائق پہ تبدیلی آنے کی توقع ہم نہیں رکھ سکتے.